افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ضلع مانسہرہ کے انفارمیشن سیکرٹری اطلاعات ضلعی چودھری نذیر صاحب۔ بہت شکریہ، اکثر یہ ہمارے آفس آتے جاتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز ایک کامیاب جلسہ ہوا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا۔ ویسے تو تقریب تھی لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی والے سے بات کریں گے کہ نادرہ سینٹر کا افتتاح جبوڑی کے مقام پر ہونا یہ بڑی بات ہے۔ جی بہت شکریہ میر افضل گلزار صاحب، جس طرح آپ نے بات کی نادرہ آفس کے حوالے سے، یہ وہاں کی عوام کی ڈیمانڈ تھی، تو الحمدللہ سردار محمد یوسف صاحب نے منظوری لی، اور چونکہ دور دراز علاقہ ہے، اپنا سیرن ویلی جو ہے بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں سے لوگ سفر کر کے شنکیری آتے تھے، تو بہت سارے مسائل بھی ہوتے تھے اور اخراجات بھی ہوتے تھے، تو عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر نادرہ آفس کی منظوری لی، اور الحمدللہ افتتاح بھی ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ افتتاح جلسے کی صورت اسی وجہ سے اختیار کر گیا کہ عوام کا جو دیرینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک بہت سارا بھوچال نظر آ رہا ہے، اور جنگ جو ہے وہ سرد موری کا شکل اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان سیاسی کردار میں پوری دنیا میں افق کی طرح نمایاں نظر آ رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں جن ممالک میں پٹرول اور ڈیزل کی پیداوار ہے، ان ممالک میں بھی جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، جنگی صورتحال کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو اپنا پٹرول یا ڈیزل تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے باہر سے خریدنا پڑتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب خطے کی صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان تک پہنچتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ پاکستان کو پوری دنیا میں، عالمی دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں الحمدللہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی اس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں۔ اور دیکھیں ایران نے بھی اعتماد پاکستان پہ کیا ہے، امریکہ نے بھی اعتماد پاکستان پہ کیا ہے، حالانکہ پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہ تو پاکستان کو دہشت گرد کہتا ہے، آتنکوادی کہتا ہے، لیکن اب دیکھیں پاکستان پر ایران کا اعتماد، امریکہ کا اعتماد اور باقی ممالک کا جو اعتماد ہے، اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان ایک امن والا ملک ہے، پاکستان دنیا کی ثالثی کرنے والا ملک ہے۔ الحمدللہ جس ممالک آپ دیکھیں باہر کی جو دنیا ہے، وہ آپ ٹرمپ ہی کو دیکھ لیں، وہ جب اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا نام لیتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کا نام لیتا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کا نام لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو عزت اور مقام اس وقت دنیا میں ملا ہے، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیں دنیا آج سے پہلے یہی روتی تھی کہ پاکستان کی عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، آج الحمدللہ پاکستانی پاسپورٹ کی پوری دنیا میں عزت ہوئی ہے، تو میرے خیال سے ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے، وقار بلند ہوا ہے، ثالثی کردار سے پاکستان کا جو مورال جس کو ڈیگریڈ کرنے کے پڑوسی ملک کر رہے تھے وہ ناکام ہوا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان اس وقت افق کی طرح چھایا ہوا ہے۔ یہ تھے چودھری نذیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہونے کے ناطے اور سپہ سالار جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ذہین اور بہادر اور وقت کے حساب سے وہ چلنے کا جو جرأت ہمت رکھتا ہے، اس کے مطابق جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر افق کی طرح